شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام 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 اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ ظالم اور سزا کا مستحق وہ شخص ہوگا جس نے ایسے عقیدے گڑھے اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور طرح طرح کے الزام لگائے۔ کبھی اس کے ساتھ دوسرے معبود بناتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں شمار کرنے لگتے تھے، کبھی مخلوق میں سے کسی کو اس کا بیٹا کہہ دیا کرتے تھے، جن باتوں سے اس کی ذات پاک بلند و برتر تھی۔ ساتھ ہی ان کی دوسری خصلت یہ بھی تھی کہ جو حق انبیاء کی زبان پر اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے یہ اسے بھی جھٹلاتے، پھر جو سزا انہیں ہونی چاہیے اس سے انہیں آگاہ کر دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے جو مرتے دم تک انکار و تکذیب پر ہی رہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، 24واں پارہ، آج اس 24ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن مکمل، سورہ حامیم السجدہ کا ابتدائی حصہ، یعنی تو صورتیں مکمل نہیں ہیں سورہ زمر اور سورہ سجدہ، لیکن تیسری سورہ جو ہے سورہ مومن مکمل ہے۔ سورہ زمر کا بقیہ حصہ ہے ابتدا میں اس پارے کے، اس کے بعد سورہ مومن ہے مکمل ہے، اور سورہ حامیم سجدہ کا ابتدائی حصہ آخر میں اس پارے کے۔ سورہ زمر کے بقیہ حصے میں کچھ باتیں اہم ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بیان کہ آسمان و زمین تمام کا خالق صرف اللہ ہی ہے، اس کے قائل تمام انسان ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان ہے، انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جہنمیوں اور جنتیوں کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے کی کیفیت کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ مومن ہے، سورہ مومن میں بھی کئی اہم باتوں کا ذکر ہے، مثلا مومن کا بیان جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش فرعون کے دربار میں ہو رہی تھی تو ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ ایسے انسان کو قتل کر دو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کا گناہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، متبر ہے، وہی ہے۔ اس مرد حق کو کیوں قتل کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی اس شخص نے فرعون اور اس کے درباریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے ڈرایا اور کہا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی طرح سے فرعون کی کبر و غرور کا بیان ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کرتے ہوئے حامان کو ایک محل تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ سے اعراض کرنے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سيدخلون جہنم داخرین،
عنقریب یہ لوگ ایسے ہی جہنم میں نہیں داخل ہوں گے بلکہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے انسان کی تخلیق کا بیان ہے کہ انسان کبھی مٹی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مرا۔ یعنی انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے کہ انسان منی تھا، پھر نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر بچہ بنا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی مٹی سے ہوئی تھی، تو گویا کہ تمام کے تمام انسان کی اصل تخلیق مٹی ہے، اور انسانی وجود میں آنے کا جو اللہ رب العالمین نے ذریعہ بنایا ہے وہ منی ہے، منی سے نطفہ، نطفہ سے علقہ، علقہ سے بچہ، جوان، پھر بوڑھا، پھر اس کے بعد موت۔ سورہ سجدہ میں کئی باتیں ذکر کی گئی ہیں، جس میں سے پہلی بات ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزوں کو 4 دن میں بنایا اور آسمان کو 2 دن میں۔ اس طرح سے آسمان و زمین کو 6 دن میں اللہ رب العالمین نے مکمل بنا دیا۔ نمبر 2، کافروں کی شرارت کا ذکر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو یہ لوگ شور مچاتے تاکہ لوگ قرآن مجید کو نہ سن سکیں۔ نمبر 3، داعی کا بیان کہ ایک انسان جو دعوت کا کام کرے، اللہ رب العالمین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے، اللہ رب العالمین کے احکام، اس کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا چاہے تو کس طرح سے دعوت کا کام کرے، اس کا بیان ہے۔ اور بتایا گیا کہ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی، اور داعی کو کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے اس کا بھی بیان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کی دعوت کو لوگوں تک عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے لائک کر دیں، اور لائک کرنے کے بعد آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس شخص نے کسی کو نیکی کے کام پر رہنمائی کی تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نیکی کرنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ویڈیو کو شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔